कंज्यूमर या सारिफ कौन होता है? बच्चा पैदा होता है, होते ही उस पर पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ एक गुट्टी की एक बड़ी मिसाल दी जाती है, तो गुट्टी परचेज की जाती है और जब वो लहद में उतारा जाता है, यानी कि कब्र उसकी बनाई जाती है, तो उसका भी पैसा दिया जाता है, कफन का भी पैसा दिया जाता है। अगर किसी ने पानी परचेज किया, अब वो साफ निकला ना निकला, वो समझते हमारा नसीब है। PSQCA के ऑफिसर्स के साथ हम कहीं क्रैक डाउन पे जा रहे थे, उनके साथ जा रहे थे, जिसमें मीडिया टीवी भी हमारे साथ थी। तो हमें इत्तेफाक हुआ, प्यास लगी हुई थी, हम एक जगह रुके, हमने पानी परचेज किया और उस पर PSQCA का वो लगा हुआ था लोगो। तो मैंने पानी पीने से पहले जो ऑफिसर्स थे मेरे साथ, मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ कि ये आपका जो पानी है रजिस्टर्ड है आपके पास? तो उन्होंने कहा यकीन करिए हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। CM साहब ने भी एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें CM हाउस से लेकर तमाम पूरे सिंध के जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं वहाँ पर ये जो बॉटल वाटर है इसको ममनू करार दे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जग ग्लास के ज़रिए से हमें पानी सर्व करें और ये पोल्यूशन में और वो जो रिसाइकलिंग वाली आप बात करें उसमें माहौल दोस्त नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक प्लांट लगा लेता हूँ यहाँ पे, फिल्टर करके ऊपर बॉटल पे लिख दूंगा कि फिल्टर वाटर, फिर आप पी लेंगे वो पानी। ऐसा ही इस शहर में हो रहा है। जो डेफिनेशन आपने बताई है कंज्यूमर की, उसमें तो फिर के इलेक्ट्रिक भी आता है, सारे पैसे जेब से निकल। जी बिल्कुल आता है, लेकिन तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हम जा सकते हैं? आप इसलिए नहीं जा सकते कि पहले आपको नेपरा के पास जाना है। आप गए कभी नेपरा के पास? जी मैं बहुत जाता रहा हूँ, जब उन्होंने बुलाना बंद कर दिया मुझे, कहते हुए भी मैं अंदर से हाइपर हो रहा हूँ कि इतनी जल्दी, यकीन करें कि इंसान कपड़े नहीं बदलता जितनी जल्दी हर महीने में बार बार नेपरा जो है रेट्स चेंज करती है। आप नेपरा की बात कर रहे हैं, दुनिया शिकायतें या हत्ता की गालियां भी देती है तो के इलेक्ट्रिक को देती है। जो चार्जेस वो ले रहा है वो बगैर नेपरा की इजाज़त के आपसे नहीं ले सकता। वो क्या करता है कि ओवर बिलिंग करता है। मिसाल के तौर पे आपकी बिलिंग डेट है 22 तारीख, वो अगर मिसाल के आपके बिल ज़्यादा करना चाहता है, डेट अगर वो आगे पीछे कर, तो अगले महीने की 22 की जगह 25 को मीटर रीडिंग करेगा। अगर वो करेगा तो लॉस तो आपका हो गया ना। बहादराबाद चार मीनार चौरंगी के पास उनका दफ्तर है, आप कराची के लोगों को वहाँ जाना चाहिए। शकील भाई अल्लाह को माने, वो दफ्तर उन्होंने ऐसे बनाया है, मैं भी रिसेंटली गया हूँ, सेंट्रल जेल का एक्सेस बहुत आसान है, वहाँ पे बाहर खड़े संतरी से लेके अंदर DIG साहब तक। लेकिन के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पे मुझे सबसे बुरा ये लगा कि जिस तरह से मैं बात कर रहा था मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी ज्यादती के इलेक्ट्रिक ये करता है, अपनी IBC बना दी है उसने, उसको उसके अंदर बैठे हुए लोगों को एक ये शर्म हया नहीं आती कि वो खुद भी कंज्यूमर है, वो दीगर चीज़ों के भी तो कंज्यूमर है ना। वहाँ वो सारिफ के साथ जिस तरह वो ख़वातीन के साथ और मर्दों के साथ जो रवैया होता है, आप सोचे कि एक शख्स जिसका बिल 3000 रुपये आया हुआ है, वो बिल को ठीक कराने वहाँ आया हुआ है, उसने सोचे कि 1000 रुपये 1500 रुपये की दिहाड़ी तोड़ दी उस दिन, आपने उसका वो भी लॉस कर दिया, फिर वहाँ आपने उसको लाइन पे लगा दिया। नहीं, उससे मिले भी नहीं, उसकी सुनी भी नहीं सुनते। हर बड़े इलाके चाहे DHA और क्लिफ्टन हो, बराबर में कोई ना कोई मुज़ाफ़ाती या कच्ची आबादी कोई कॉलोनी होती है, वहाँ पे जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं या वहाँ बिजली नहीं पहुँच रही या जो भी लोड शेडिंग हो रही है, तो उसका बिल भी आपने दिया। ये एक अफसोस होता है। पहले शहर कराची से इन्होंने कॉपर उतारा, इन्होंने वो जो 4 तारें होती थी कॉपर की, सर इन्हीं बातों पे ज़फ़र अब्बास बैन हो गए, यानी उनको मना कर दिया कि बातें ना करें। तो उनको गाली देने पे बैन था, कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ बोलने पे बैन नहीं। आई श्योर? श्योर। आप कोर्ट में जब ये बात हुई थी तो कहा गया था आप गालियां ना दें कि इलेक्ट्रिक को। ज़फ़र भाई ने बात करना ही छोड़ दी। नहीं करें, बात उनको करनी चाहिए, बात तो करने में मेरा ख्याल है ज़फ़र साहब को बिल्कुल एतराज़ नहीं होना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी माशाल्लाह सुनी भी जाती है और लोग उनको फॉलो भी करते हैं। यही हाल तो फिर गैस का भी है ना। गैस का हमें याद है, अभी की बात, ज़्यादा पुरानी नहीं, लाइक कोविड के अराउंड कोई नॉर्मली 150 से 300 रुपया अलग अलग स्लैब्स में 150, 300, 600 रुपये बिल आया करता था। हाउ कम ये अचानक 5000 पे चला गया, 4000 पे चला गया? उन्होंने सोचा इन्होंने उस प्राइवेट कंपनी का कुछ नहीं किया, तो हम तो सरकारी हैं, बहती गंगा में वो हाथ धो रहे हैं, तो यार हम पीछे क्यों बच जाएं? जिस तरह सेलुलर कंपनीज बनी हुई है, 3-4 हैं, इसी तरह कराची जैसे इतने बड़े शहर पे मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। कम अज़ कम 3-4 कंपनी होनी चाहिए। पेट्रोल प्राइसेस जो कि चले 15 दिन तक स्टेबल तो रहती हैं, लेकिन वो भी अब अफोर्डेबल नहीं है, तो क्या ये भी कंज्यूमर राइट्स में आता है? देखिए जो बात है वो तो उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डॉलर हमने बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। सर दूध का ताल्लुक तो डॉलर से नहीं है ना, गरीब आदमी ने बच्चे को दूध देना है, ये तो उसका हक है ना। दूध वाले अचानक से जब दिल करता है 180 से 220 पे चले जाएं, वो कहें जी पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल की वजह से। जो भैंस खैरपुर में या आज़ाद कश्मीर में 140 रुपये पर लीटर दूध दे रही है, वो कराची में क्यों 240 रुपये पर लीटर है? अभी होलसेलर के अलग रेट हैं और जो डेयरी फार्मर उसके अलग रेट हैं और जो रिटेलर उसके अलग हैं। मैं अपने मोहल्ले की सब्ज़ी वाले के पास गया तो उसने थोड़ी सी जीत कर लेता है कि यार बेग साहब वो ऐसा ना हो कल कमिश्नर कोई बेसी आ जाए, तो उसने मुझे 100 रुपये की 1.5 किलो पालक दी। रात को मैं मंडी चला गया हूँ, आमिर लाके साहब कहते थे तुक्का मारो मुसलमानों, तो ज़रा आप तुक्का लगाएं क्या किलो होगी पालक? 40-50 40 12 रुपये किलो थी वहाँ पर। अल्लाहु अकबर। और खुलेआम बिक रही थी।
नो नीलामी शलामी नहीं, खुलेआम। कभी थकते हैं, कभी खुद सोचते हैं कि यार मैं जिस जहाद में या जिस पंगे में पड़ गया हूँ, मैं मतलब पागल ही हूँ, मैं अकेला निकल आया हूँ, मैं थक गया हूँ, कभी ऐसा महसूस होता है? मेरी फैमिली ने मुझे कहा जब मेरे पे 2 मरतबा मर्डर अटैम्प्ट हुआ कि आपको शायद अपनी ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लार्जर दैन लाइफ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का मौजू हर एक शख्स के दिल को छूने वाला और उससे ताल्लुक़ रखने वाला। हम बात करेंगे ना सिर्फ महंगाई की, बल्कि महंगाई के मुहर्रिकात, उसकी वजूहात और सबसे पहले जो असल वजह है, यानी कोई भी चीज़ महंगी होती है तो उसका ताल्लुक़ ज़ाहिर है उसकी कीमत उसकी प्राइसेस से होता है। तो ये प्राइसेस कौन तय करता है, कौन कंट्रोल करता है? अगर किसी चीज़ की कीमत कम या ज़्यादा होती है तो क्यों होती है? और ये महंगाई कब से है? यानी जब हम नहीं थे तब भी हम सुनते आ रहे हैं, पुरानी फुटेजेस आज से 50 साल पुराने अखबारात उठा के देख लें, तब भी उसमें ये रोना था कि महंगाई हो गई है। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने की असल वजह यही थी कि कम से कम कुछ और मिले ना मिले, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान जो कि बुनियादी हुकूक में से हैं वो ज़रूर मिलेंगे, वो सस्ते मिलेंगे या मुफ्त मिलेंगे, रियासत देगी, स्टेट देगी। आजकल जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी रही है। उसमें ये कौन सब मैनेज करता है? बात करने के लिए हमारे साथ CRPC कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन शकील अहमद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका जो इदारा है CRPC कंज्यूमर राइट्स, ये जो लफ्ज़ है कंज्यूमर, सबसे पहले यहीं से ही शुरू करते हैं कि कंज्यूमर या सारिफ कौन होता है, इसकी तारीफ़ या डेफिनेशन लोकली इंटरनेशनली क्या है, कुछ ये हमें बता दें। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। ये 1964 में अमेरिका में इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा में हुआ, फिर अमेरिका में सबसे पहले इसके ऊपर एक जो था कि वो बना कानून के जनाब कंज्यूमर जो है उसके ऊपर भी एक लॉ होना चाहिए, कंज्यूमर को भी फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप अगर महसूस करें तो जो पैसा होता है वो कंज्यूमर का ही होता है। यहाँ हम कहते हैं ना पहिया चलता है तो कारोबार चलता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पैसा चलता है तो कारोबार चलता है और पैसा कंज्यूमर से चलता है। तो 1964 से फिर पाकिस्तान में 1983 से इसके ऊपर बाकायदा इम्प्लीमेंट किया जाता है कि नहीं जी, और इसको 15 मार्च को ये दिन मनाया भी जाता है। पूरी दुनिया में इस दिन को मनाया जाता है, इसी तरह पाकिस्तान में भी मनाया जाता है, और हम भी बैसियत कंज्यूमर एक्टिविस्ट कह लें तो हम भी कोशिश करते हैं कि इसमें लोगों को अवेयरनेस दें। क्योंकि देखिए बेसिकली कंज्यूमर है क्या? कंज्यूमर वो है जो चीज़ें कंज्यूम करता है, पैसा दे के ख़रीदता है। चाहे वो बच्चा पैदा होता है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब वो पैदा होता है तो होते ही उस पर पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ एक गुट्टी की एक बड़ी मिसाल दी जाती है, तो गुट्टी परचेज़ की जाती है, वो शहद होता है जो भी कह लें वो आता है, और जब वो लहद में उतारा जाता है यानी कि कब्र उसकी बनाई जाती है तो उसका भी पैसा दिया जाता है, कफन का भी पैसा दिया जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि पैदाइश से आखिर दम तक, बल्कि मरने के बाद भी जो उसके वर्सा बच जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं नज़र न्याज करके भी पैसा खर्च कर रहे होते हैं। तो कंज्यूमर तो बेचारा पैदा होने के बाद से लेकर आखिरी दम तक पैसा खर्च कर रहा होता है। और पाकिस्तान का कंज्यूमर मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा, और कई ममालिक की भी मैं मिसाल दे सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का कंज्यूमर अलबत्ता अवेयर बहुत कम है। और जिसको अवेयरनेस हो जाती है, आगाही मिल जाती है। किस बारे में अवेयर कम है? अपने हुकूक के बारे में? अपने हकूक़ के बारे में। अच्छा। आप देखिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ना, हमारे यहाँ जो लोग बात करते हैं, अगर सिविल सोसाइटी की भी बात करें तो हम दूसरी बातें बहुत करते हैं कि सिविल सोसाइटी ये कर रही वो कर रही है। हम कंज्यूमर राइट्स की बात नहीं करते, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ह्यूमन भी तो कंज्यूमर ही ह्यूमन राइट्स है ना, यानी कि अगर आप कोई भी बात किसी का भी चैप्टर उठाएंगे तो आप हर शख्स ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है। अच्छा सर, आप ही के इस जुमले को मैं सवाल की सूरत में आपके सामने रखता हूँ। आपने कहा कि पाकिस्तान में लोग अपने हुकूक के बारे, कंज्यूमर अपने हुकूक के बारे में कम अवेयर हैं, बहुत कम। इसको यूं ही ले लें कि ये पानी है, ये पानी मैंने परचेज़ किया जी, और उसके बाद पाकिस्तान में जो एक माहौल है, या आप कराची, मैं कहता हूँ हमेशा बड़े शहरों को माइनस कर दें, यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी को माइनस करके अगर 150 के करीब या 154 170 बड़े शहर हैं तो उसमें से 10 बड़े शहर निकाल दें, बाकी तो उमूमी तौर पर अगर किसी ने पानी परचेज़ किया, अब वो साफ़ निकला ना निकला वो समझते हमारा नसीब है। ऐसे ही है, ऐसा ही है, ऐसे ही है। तो उसमें हुकूक क्या कहते हैं? मैं आपको एक इसमें बड़ी बात बताता हूँ कि मैं PSQCA के ऑफिसर्स के साथ हम कहीं क्रैकडाउन पे जा रहे थे, उनके साथ जा रहे थे, जिसमें मीडिया टीवी भी हमारे साथ थी। तो हमें इत्तेफाक हुआ, प्यास लगी हुई थी, हम एक जगह रुके, हमने पानी परचेज़ किया और उस पर PSQCA का वो लगा हुआ था लोगो।
تو میں نے پانی پینے سے پہلے جو آفیسرس تھے میرے ساتھ, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ آپ کا جو پانی ہے رجسٹرڈ ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا یقین کریں ہمارے پاس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ آفیسرس کا جو پاس رجسٹرڈ نہیں تھا, یہ میں خیال ہے 15 یا 16 کی بات بتا رہا ہوں, 2015-16 کی. تو آپ ہمارے یہاں کاپی کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ اپنا اچھا کام سمجھتے ہیں کہ بجائے ہم کسی چیز کو خود بنائیں, ہم کاپی کی طرف زیادہ توجہ دیتے. تو اس لیے کنزیومر جو ہے کاپی کا مطلب چوری کاپی سے مراد یہ ہے نا کہ یہاں تو اب تو کہتے ہیں جی فرسٹ کاپی, سیکنڈ کاپی, تھرڈ کاپی, میں کہتا ہوں 5th اور 6th کاپی کر کے لوگوں کو بیچی جاتا ہے. وہ بھی کون سی چیز؟ پینے کا پانی. اور اس وقت اسٹل اگر میں بات کروں تو ڈرنکنگ واٹر جس قیمت پہ آپ کو ملتا ہے, جو پانی آپ پیتے ہیں, اس کے اوپر منرل واٹر بھی لکھا ہوتا ہے. یہ منرل واٹر نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کے پاس جسٹ ایک فلٹر پانی ہے. اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کئی جگہوں پر ایسا جا کر نجی ٹی وی کے ساتھ ہم نے خود چھاپے لگوائے اتھارٹیز کے ساتھ مل کر, چاہے وہ سندھ فوڈ اتھارٹی ہو, چاہے وہ PSQC ہو, تو وہ پانی سمپل ٹیپ واٹر تھا. اور وہ ٹیپ واٹر آپ کے 21 لیٹر بوتل, 19 لیٹر بوتل پلس آپ کی 500 ml والی, اور یہ وہ. اور اس میں اور جو میں ایک اور اس میں صارفین کو, سننے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ پانی کی جو خالی بوتل جو آپ اور میں پھینک دیتے ہیں, یہ باقاعدہ اٹھائی جاتی ہیں, سارٹ آؤٹ کی جاتی ہیں. پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یار یہ ریسائکل ہوتی ہوں. جی ایسا بھی ہے, ریسائکل بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ان جگہوں پر جہاں پر جاتی ہیں وہاں سے یہ سیل ہوتی ہے. اور اگر جس پہ اسٹیکر لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ تھوڑے اچھے پیسے دے جاتی ہے بوتل, اور جس پہ نہیں لگا ہوتا تو وہ ریسائکل پہ چلی جاتی ہے. پھر اس میں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کس کمپنی کی ہے, اور وہ اگر ڈھکن لگا ہوا اور ہم پھینک دیتے ہیں, جس پہ باقاعدہ ملٹی نیشنل کمپنیز نے تو باقاعدہ اس کے اوپر وہ بھی کیا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ اس کے ڈھکن کو ایسا مروڑ کر کے اندر ڈال دیں. ہارڈ بہت ہوتا ہے, لیکن کچھ نے اب سافٹ کر دیا ہے, یا پھر اس کو آپ کاٹ دیں اس کی بوتل کو کسی طریقے سے. لیکن یقین کریں ہم نے وہ کمپنی بھی پکڑی کہ جو ڈفرینٹ کمپنی کا بوتلیں رکھ کر پانی بھرتی تھی, جس کو باقاعدہ اتھارٹیز نے سیل کیا, بلکہ ان کے لوگوں کو جرمانے بھی کیے. بغیر نام لیے بڑی کمپنیز بھی شامل ہیں؟ نہیں, بڑی کمپنی نہیں. میں بالکل اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, بلکہ بڑی کمپنیوں کے نام جو ہے نا, جیسے بھی آپ نے کہا بڑے شہروں کی بات نہیں کرتے, چھوٹے کی بات کر رہے, تو میں نام بھی لے لیتا ہوں. ایک بڑی کمپنی ہے نیسلے, میں نام لے رہا ہوں, ادھر برانڈ کا نام لے رہا ہوں. ان کے نام کا وہاں پر استعمال ہو رہا تھا نیبلے کے نام سے. نیسلے کا ریپلیکا بنا نیبلے, ٹھیک ہے جی. اور مجھے نہیں پتا کہ نیسلے کمپنی نے اس پہ ایکشن لیا نہیں, لیکن ہم نے ضرور اٹھایا. ہم نے کہا کہ جناب یہ نیسلے تو نہیں, ہم تو نہیں پیئیں گے اس کو, یہ نیبلے کیا چیز ہوتی ہے. سر ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, ہماری ایک ٹیم جس میں ایک سیلیبریٹی بھی شامل تھے, ہمیں لیاری میں اور لیاری آرٹ چوک میں جا کے ریکارڈنگ کرنی تھی. تو ہم نے جتنی بھی کوششیں کر لیں کہ وہ ریکارڈنگ بہت اچھی ہو جائے, اور اس کے لیے جو لوازمات ہمیں اس کی ضرورت تھی, لیکن ظاہر ہے گرمی تھی, پانی ختم ہو گیا. تو ہم نے ایک اسپاٹ بوائے کو بھیجا کہ وہ جائے اور پانی لے کر آ جائے. یقین مانیں کہ چونکہ وہ جو سیلیبریٹی ہمارے ساتھ تھے صاحب, انہوں نے کہا کہ یار پانی مجھے نیسلے کا چاہیے. وہ شخص پورا لیاری گھوم کر آ گیا, ہمیں کوئی معیاری نیسلے کا یا کوئی اور کمپنی کا پانی, کوئی بھی اور جو معیاری کمپنیز ہیں ان کا پانی نہیں ملا. ان کو مجبوراً وہی پانی پینا پڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں تو آپ سے گاؤں دیہات کی بات کر رہا ہوں, یہاں تو شہر میں, کراچی شہر کے اندر جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پہ معیاری پانی بھی اویلیبل نہیں ہے. اچھا دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جن ہم برانڈس کا نام لے رہے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی, اس کے پیچھے ان کی محنت ہے, اچھی چیز دی ہوگی. یہی کام آج ہمارے یہاں کچھ بائیکاٹس اور سلسلے بھی چلتے ہیں, میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا آج کا شو, کم از کم اس موضوع پہ. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر میرا لوکل پاکستانی پانی بھی اچھا ہو جائے, اور کچھ کمپنیوں نے بہت اچھی پرفارمنس بھی دی ہے, یہ بھی میں ایسا نہیں ہے کیسے ہو جائے, کوالٹی مجھے سمجھنا یہ ہے سر, وہ ٹیپ واٹر لکھ دے تو پھر تو آپ پی لیں گے نا. نہیں دیکھیں, اگر وہ ٹیپ واٹر لکھ دیتا ہے تو وہ تو جسٹ کہانی ختم ہو گئی نا. اب آپ اگر پانی کی بوتل لیں, اس پہ وہ کتنی سارے منرلس کے نام لکھے ہوتے ہیں, پوٹاشیم, یہ جھگڑا ہے ہی لکھنے پہ. اچھا اس کے اندر پروڈکٹ پہ تو جھگڑا ہے ہی نہیں. اب اصل میں یہ ہوا ہے کہ دو چیزیں اس میں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ادارے ہیں, ایک تو PSQC پہلے کر رہا تھا, اب ساتھ ساتھ سندھ فوڈ اتھارٹی بھی انوالوڈ ہوئی ہے نا, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد اتھارٹیز جو ہوتی ہیں ان کا کام ہے فوڈ کی, کھانے پینے کی چیزوں کو چیک کرنا. تو اب اس میں یہ ہوا ہے کہ کچھ ایسے برانڈ ہیں جو اچھے برانڈ ہیں, اور مارکیٹ میں شاید انہوں نے جگہ بھی اپنی بنانی شروع کر دی ہے. وہ اس میں جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں پانی میں جو ڈلنے چاہیے, کمپوزیشنس ہوتی ہے, پانی تو اپنی جگہ ہوتا ہے نا, وہ تو پانی ٹیپ واٹر ہی کو ریسائیکل کر کے کیا کہتے ہیں اس کو منرل. میں سوال ریفریز کر دیتا ہوں. CM صاحب نے بھی ایک آرڈر جاری کیا ہے جس میں CM ہاؤس سے لے کر تمام پورے سندھ کے جتنے بھی گورنمنٹ ادارے ہیں وہاں پر یہ جو بوٹل واٹر ہے اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جگ گلاس کے ذریعے سے ہمیں پانی سرو کریں.
اور یہ پولوشن میں اور وہ جو ریسائکلنگ والی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ماحول دوست نہیں ہے. فلٹر لگا لیں. تو پانی تو ٹیپ واٹر ہی ہے. نہیں, ٹیپ واٹر کے آگے تو اگر میں نے وہ بوتل کا پانی فلٹر والا پینا ہے تو وہ بھی تو مجھے فلٹر ہی مل رہا ہے نا. تو پھر اگر میں ایک کام کرتا ہوں, میں ایک پلانٹ لگا لیتا ہوں یہاں پہ, فلٹر کر کے اوپر بوٹل پہ لکھ دوں گا ایسے ہی پھر آپ پی لیں گے وہ پانی. نہیں, ایسا ہی اس شہر میں ہو رہا ہے, اسی طرح ہو رہا ہے. لیکن میں پھر سے میں کہوں گا کچھ کمپنیاں جنہوں نے جیسے ہم نے پہلے ایک برانڈ کا نام لیا, دوسرے کا نام لیا, وہ اس کو پراپر پروسیس سے گزار رہی ہیں. اور میں خود دیکھ چکا ہوں, میں وٹنس ہوں ان چیزوں کا. آپ ان کی بوٹلز کو طریقہ کار دیکھیں گے ریفل کرنے کا, اور ایک لوکل کا. آپ کو پتہ ہے میں حیران ہوتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سولجر بازار کا واقعہ ہے. منرل کو وہ نیچے وہ انہوں نے ایک گلاس اور وہ رکھا ہوا, اس سے وہ ڈال رہے ہیں. میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا منرل ڈالنے کا, یہ کوئی مشین ہے؟ بولا جی بس ایسا ہی ہے. تو اس کو کبھی نہیں سنا ایسا نہیں, تو وہ کوانٹٹی نہ کچھ نہیں جی, بس وہ بھی منرل انہوں نے شاید ایک دکھانے کے لیے کوئی چیز رکھی ہوگی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن کچھ کمپنیوں میں جا کر ایسا لگتا ہے کہ واقعی کام ہوتا ہے, اور کچھ جگہوں پہ جا کر ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں نلکے کا پانی گرم کر لوں گھر پہ, بوائل کر کے وہ پی لوں, تو سب سے اچھا ہے میرے لیے. اچھا شکیل بھائی, آج کا موضوع چونکہ بہت واضح تھا, آپ سے جو میں نے پوڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ سے پہلے بھی جو ہم نے ڈسکس کیا, تو اس میں بہت سارے موضوعات ہیں جس پہ ہم نے بات کرنی ہے. پانی سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی کنزیومر رائٹس کی, جو سمجھنا چاہ رہے ہیں. ایسے ہی ان تمام صورتحال میں کنزیومر جائے کہاں پر, یہ کون بتائے گا؟ دیکھیں ہمارا میڈیا نے تو نہیں بتایا, معذرت کے ساتھ میڈیا نے چلے نہیں بتایا, تو ہمارا تو کام ہے بتانا. اور ہم نے ہمیشہ خاص کر میرا وتیرہ رہا ہے کہ میں 5 اسٹار ہوٹلس پہ میں نے کم زور رکھا, اور میں نے یونیورسٹیز کالجز پہ زیادہ زور رکھا. اور میری آج بھی میں ابھی کیمپین کر رہا ہوں, یہی ڈرنکنگ واٹر کے اوپر لے کے جا رہا ہوں اس کیمپین کو, اور میں نیچے اسکولوں پہ لے کے جا رہا ہوں اس کو. ونڈرفل. تاکہ اسکولس کی سطح پہ بچوں کو پتہ چل سکے کہ ہم نے کون سا پانی پینا ہے, کون سا پانی نہیں پینا ہے. اسی طریقے سے ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. اس وقت صوبہ سندھ واحد صوبہ تھا کہ جہاں کنزیومر پروٹیکشن کورٹس نہیں تھی, لیکن الحمدللہ یہاں پر بھی اب کنزیومر پروٹیکشن کورٹس کام کر رہی. سی پی سی کنزیومر پروٹیکشن سیل ہے, اور وہ سندھ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے جی, جس کو لیڈ کرتا ہے ڈی جی یا پھر ان کے ڈپٹی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. لیکن فعال ہے, بالکل کام کر رہا ہے. وہاں پہ کمپلین درج جی لوگ جاتے ہیں, اور کئی ہم نے بھی بھیجی ہیں وہاں پر, ہم بھی ہمارے تھرو بھی جاتی ہیں, اور ہم لوگوں کو وہاں گائے بگائے بھیجتے رہتے ہیں. شکایت سنی جاتی ہے, ایکشن ہوتا ہے جو ہم نے بھیجی اس حد تک تو ہوا ہے. باقی انڈیویجول اگر کسی کو ان سے شکایت, لیکن اگین پبلک کو, عوام کو پتہ نہیں ہے اس بارے میں, پتہ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اب ہم نے جتنا ہو سکا ہم نے سوشل میڈیا پہ تو اس کا ٹھیک ٹھاک اویئرنیس دی اس حوالے سے. سیکنڈلی میں اس میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ جو کنزیومر پروٹیکشن کورٹ ہے وہ بھی بہت افیکٹو ہے, اور اس پہ لوگوں کو جانا چاہیے. اور میں آپ کے میڈیا سے بھی کے توسط سے بھی لوگوں سے میں کہوں گا کہ آپ کراچی کے اندر 7 ڈسٹرکٹ ہے, پورے سندھ میں 29 ڈسٹرکٹ ہے, لیکن مزید نئے ڈسٹرکٹ بھی بن گئے, لیکن ابھی تک ان کی وہ جو ایگزسٹنگ کورس ہے اسی میں ہو رہا ہے کیس. سر جو ڈیفینیشن آپ نے بتائی ہے کنزیومر کی, کنزیومر پروٹیکشن کورٹ, اس میں تو پھر کے الیکٹرک بھی آتا ہے, ظاہر ہے پیسے جیب سے نکل رہا ہے. جی بالکل آتا ہے, لیکن کے الیکٹرک کے خلاف ہم جا سکتے ہیں؟ نہیں, ایسا ہوتا ہے. دیکھیں ادھر تھوڑی سی لوگوں کو سمجھانا میرے لیے بڑا ضروری ہے. آپ اس لیے نہیں جا سکتے کہ پہلے آپ کو نیپرا کے پاس جانا ہے, کیونکہ ان کے اوپر ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے. کے الیکٹرک. آپ گئے کبھی نیپرا کے پاس؟ جی میں بہت جاتا رہا ہوں, اور مجھے وہ بلواتے بھی تھے, لیکن بدقسمتی تھے سے پھر اب انہوں نے بلانا بند کر دیا مجھے. ہوتا یہ تھا کہ میں, تو آپ نہیں جائیں گے سر, اگر یہاں کہیں ہوتا تو میں پہنچ جاتا ہوں, کراچی میں جب بھی ہوتا ہے میں پہنچ جاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ آواز اٹھانے کے لیے جاتے ہیں. میں آواز اٹھاتا ہوں, پلس وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سنتا ہوں. سننے کے بعد اگر اب مثال کے طور پہ آپ آج میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں, آج 5 روپے 75 پیسے انہوں نے ایک سندھ کے اوپر, خاص کر شہر کراچی کے اوپر کے الیکٹرک کو نواز دیا نیپرا نے. پھر اضافی, یہ اضافی کہ جناب فیول ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں آپ اس طریقے اکتوبر اور اگست کے بلوں میں لگائیں گے. اب میں اب چونکہ ایک دم ٹریک پہ آ گیا, اور میں اس وقت اس چیز کو کہتے ہوئے بھی میں اندر سے ہائپر ہو رہا ہوں کہ اتنی جلدی یقین کریں کہ میرا خیال ہے کہ انسان کپڑے نہیں بدلتا جتنی جلدی ہر مہینے میں بار بار نیپرا جو ہے نا ریٹس چینج کرتی ہے. یہ تو جسٹ لائک ایسے ہی ہو گیا جیسے پیٹرول پمپ کے اوپر آپ جاتے ہیں 15 دن کے بعد ریٹ چینج ہوتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. شکیل بھائی مختلف بات نہیں کر رہے آپ نیپرا کی بات کر رہے ہیں. دنیا شکایتیں یا حتیٰ کہ گالیاں بھی دیتی ہے تو کے الیکٹرک کو دیتی ہے, تو کیا مورد الزام کے الیکٹرک کو ٹھہرا ہے یا نیپرا کو ٹھہرا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اس میں ہم کنزیومر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی ہوتا یہ ہے کہ کے الیکٹرک ڈائریکٹ کوئی بھی چیز نہیں امپوزڈ کر سکتی. کے الیکٹرک کوئی بھی چیز خود بل میں نہیں ایڈ کر سکتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جب تک آشیرواد نہیں ہوتا اس کے بغیر یہ جتنے بھی ریٹس بڑھتے ہیں, اتھارٹیز حکومت نے جو بنائی ہوئی ہے وہ بیسکلی اس کے اوپر بنائی ہوئی ہے
صرف کے الیکٹرک نہیں ہے اس میں، جتنی بھی پاور کمپنیز ہیں جو آپ کو بجلی پرووائڈ کرتی ہیں پورے پاکستان میں، اس کے اوپر نیپرا بیٹھی ہوئی ہے. سر جس کا 1500 بل آتا تھا اگر وہ 8000 آ رہا ہے، اور جس کا 8000 بل آتا تھا اگر وہ 36000 آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کے الیکٹرک کی مرضی سے نہیں ہو رہا، کہیں نہ کہیں پیچھے ریاست یا نیپرا کی ایما پر ہو رہی ہے. دیکھیں بغیر نیپرا کے جو چارجز وہ لے رہا ہے وہ بغیر نیپرا کی اجازت کے آپ سے نہیں لے سکتا، اور نہیں لیے بھی، یہ بھی کیسے لے گا؟ ہاں لیکن وہ کیا کرتا ہے وہ بھی تو بتانا ضروری ہے نا کنزیومر کو. وہ کیا کرتا ہے کہ اوور بلنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں نیپرا کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. اوور بلنگ، اب نیپرا کو تو نہیں پتا کہ اس نے کسی کے میٹر کا جو ہے نا، وہ مثال کے طور پہ آپ کی بلنگ ڈیٹ ہے 22 تاریخ، وہ اگر مثال کے آپ کے بل زیادہ کرنا چاہتا ہے، ڈیٹ اگر وہ آگے پیچھے کر دیتا ہے، اگلے مہینے کی 22 کی جگہ 25 کو میٹر ریڈنگ کرے تو گا، اگر وہ کرے گا تو لاس تو آپ کا ہو گیا نا. ٹھیک ہے، اور وہ سلیب بھی چینج ہو گیا نا. اب وہ آپ کو 201 پہ لے گیا تو وہ تو نیپرا نے نہیں اس کو کہا. لیکن یہاں پر جن کنزیومرز کو ہم نے یہ سمجھایا، اور نیپرا کا کراچی میں دفتر بھی ہے، اور آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی لوگوں کو بتا دوں کہ بہادر آباد چار مینار چورنگی کے پاس ان کا دفتر ہے. آپ کراچی کے لوگوں کو وہاں جانا چاہیے، اور وہ یقین کریں کہ جو میں نے لوگوں کو وہ دفتر انہوں نے ایسے بنایا ہے. ہاں ہے تو بالکل سینٹرل جیل کا ایکسس بہت آسان ہے. ابھی ریسنٹلی گیا ہوں، سینٹرل جیل کا ایکسس بہت آسان ہے. وہاں پہ باہر کھڑے سنتری سے لے کے اندر ڈی آئی جی صاحب تک بات کرنا ملنا سب آسان ہے. لیکن کے الیکٹرک کے دفتر پہ مجھے سب سے برا یہ لگا کہ جس طرح سے میں بات کر رہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. نہیں نیپرا یا کے الیکٹرک کی بات کر رہا ہوں. میں کے الیکٹرک کی تو آپ چار مینار پہ کے الیکٹرک کا دفتر نہیں، میں نیپرا کی بات کر رہا ہوں. اچھا نیپرا کا دفتر بھی وہی ہے، نیپرا کا ادھر ہی ہے. اچھا میں یہ عرض کر دوں کہ جو کے الیکٹرک کے دفتر ہے نا، وہ تو میری بھی رسائی نہیں ہے، میں بھی وہاں نہیں جا پاتا ہوں. میں اگر مجھے جانا ہوتا ہے، آپ بلیو کریں کہ مجھے پہلے بڑی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر جا کر مجھے کہیں جنرل مینیجر سے ملاقات ہوتی ہے میری. اور میں جب جاتا ہوں تو وہ پاپڑ بیلنے تک آپ تھوڑا سا میڈیکلی بھی بتا دیں آپ کا غصہ کتنا، آپ ہائپر. میں ابھی کے الیکٹرک کا نام لیا تو میرے بولنے کے انداز میں تبدیلی آ گئی. عوام کیا کرے؟ تو عوام بھی بیچارے ہماری ہم عوام ہی تو ہیں. نہیں آپ کا تو سر جی ایم آپ کی سن لیں گے نا کہ شکیل احمد بیگ صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ کتنا ٹائم لگاتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ میں اس سے ملاقات کرنی ہے تو مجھے 1 ہفتہ لگتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے آج اس سے کوشش کی تو کل میں اسے مل گیا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں ہمیشہ کنزیومر کو ایک بات کرتا ہوں کہ جب آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ یقین کریں سب سے بڑی زیادتی کے الیکٹرک یہ کرتا ہے، اپنی آئی بی سی بنا دی ہے اس نے. اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک یہ شرم و حیا نہیں آتی کہ وہ خود بھی کنزیومر ہے، وہ دیگر چیزوں کے بھی تو کنزیومر ہے نا. وہاں وہ صارف کے ساتھ جس طرح وہ خواتین کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، آپ سوچیں کہ ایک شخص جس کا بل 3000 روپے آیا ہوا ہے، وہ بل کو ٹھیک کرانے وہاں آیا ہوا ہے، اس نے سوچے کہ 1000 روپے 1500 روپے کی دیہڑی توڑ دی اس دن، آپ نے اس کا وہ بھی لاس کر دیا. پھر وہاں آپ نے اس کو لائن پہ لگا دیا. نہیں اس سے ملے بھی نہیں، اس کی سنی بھی نہیں سنتے بھی نہیں ہے. اچھا ایک اور، اب تو انہوں نے وہ چیز چینج کی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا آپ جاتے تھے بل صحیح کروانے، یہ قسطیں کر کے آپ کے حوالے کر دیتے تھے. اچھا اب آپ بولیں مثال کے طور پہ آپ کی کہ جناب یہ آپ نے مجھے چوری کا الزام لگا دیا ہے. چوری کا الزام لگانا تو کے الیکٹرک کے لیے ایسا ہے کہ بالکل مذاق. وہ کیسے لگاتے ہیں یہ لوگ؟ 1 میٹر کی تصویر کوئی ان کا بندہ کھینچ کے لے جائے گا، اس کے قریب سے کوئی تار گزرتا ہو یا پتہ نہیں خود ہی تار لگا دیں، کچھ بھی کر دیں، تو آپ کا تو میٹر سب سے بڑی بات ہے کہ وہ تو کنزیومر کی پراپرٹی نہیں ہے. وہ تو آپ نے روڈ پہ لگا دیا ہے، گھر کے باہر لگا دیا. نہیں آپ کے لیے سیف اینڈ سیکیور ہے، آپ کے لیے ہے نا، کنزیومر کے لیے تو نہیں ہے نا. تو اب اگر اس میں چوری ہوتی ہے تو ہو از دا ریسپانسبل؟ کنزیومر، ناٹ اے کنزیومر. بیکاز وہ کے الیکٹرک کی پراپرٹی ہے، اس میں چوری ہوتی ہے تو کے الیکٹرک کو اس کا بھگتنا چاہیے. وہ چوری کا الزام کنزیومر کے اوپر کیسے لگا دیتا ہے؟ لیکن وہ برملا لگاتا ہے. اس پہ نیپرا کو ایکشن لینا چاہیے. اچھا ایک اور جو اجتماعی چوری کا الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ اور میں کہیں بھی رہتے، کراچی میں بڑے سے بڑے علاقے، اب یہ تو خیر ریئل اسٹیٹ کا معاملہ ہے کہ کون سا علاقہ ایلیٹ ہے اور کون سا علاقہ چھوٹا ہے، لیکن ہر بڑے علاقے چاہے ڈی ایچ اے اور کلفٹن ہو، برابر میں کوئی نہ کوئی مضافاتی یا کچی آبادی کوئی کالونی ہوتی ہے. اب وہ کرتے کیا ہیں کہ وہاں پہ جو لائن لاسز ہو رہے ہیں یا وہاں بجلی نہیں پہنچ رہی یا جو بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، وہ پہلے تو الزام یہ لگاتے ہیں کہ جی وہ چونکہ کنڈے پہ چل رہا ہے تو ہمارے لائن لاسز ہو رہے ہیں، ہمارا نقصان ہو رہا ہے. سیکنڈلی یہ کہ اس کا بل بھی آپ نے دینا ہے. اچھا دیکھیں سومر صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے، ایک کہاں ہوتا ہے ویسے؟ یہ ایک افسوس ہوتا ہے. پہلے شہر کراچی سے انہوں نے کاپر اتارا. میں تھوڑا اسی بات پہ آؤں گا، میں آپ کی اسی بات پہ آؤں گا. انہوں نے وہ جو 4 تاریں ہوتی تھی کاپر کی،
سر انہی باتوں میں ظفر عباس بین ہو گئے, یعنی ان کو منع کر دیا کہ باتیں نہ کریں آپ. اتنی سر میرے پہ اگر بین لگے گا, بات یہ ہے کہ ان کو گالی دینے پہ بین تھا, کے الیکٹرک کے خلاف بولنے پہ بین نہیں ہے. شور آپ کورٹ میں جب یہ بات ہوئی تھی تو کہا گیا تھا آپ گالیاں نہ دیں کے الیکٹرک کو. ظفر بھائی نے بات کرنا ہی چھوڑ دی. نہیں کریں, بات ان کو کرنی چاہیے, بات تو کرنے میں میرا خیال ہے ظفر صاحب کو بالکل اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ ان کی ماشاءاللہ سنی بھی جاتی ہے اور لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں اور ایک بڑی آواز ہے کراچی کی. سر ریسنٹلی میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ, اور میں آئی اسٹینڈ بائی اٹ, پچھلے دنوں محرم میں کسی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا جن کو متواتر کوئی 5 والے صاحب تھے, لوکل کمیونٹی کے ہی صاحب تھے, کہ جن کے پاس میں رات کے ٹائم میں بیٹھا ہوا تھا, ان کو متواتر کالز آ رہی تھی کہ جی مجالس ہوتی ہیں اور آپ نے تو ہمیں کہا تھا مجالس کے ٹائم پہ لائٹ نہیں جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے میرے سامنے ان صاحب کو کوٹ کیا کہ جی ہم سی ایم صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, سی ایم صاحب نے, ایون مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا کہ جہاں سے جلوس گزارنا ہے, ہم سے سڑک بنوانی ہے سڑک بنوا لو, سبیلیں لگوانی ہے سبیلیں لگوا لو, جو چاہیے ہم سے لے لو, لیکن کے الیکٹرک کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہو, بیکاز وہ ہمارے بھی ڈومین میں نہیں آتے. تو اگر, اور یہ میں کم از کم میں اپنے اوپر رکھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مستند یہ بات جو میں نے سنی جن صاحب سے, کہ اگر یہ سندھ گورنمنٹ کے بھی ڈومین میں نہیں آتا, یہ جو اتھارٹیز ہیں ان کے بھی ڈومین میں نہیں آتا, تو کیا اتنے اعلیٰ اور بالا ہو گئے ہیں کہ الیکٹرک والے کہ وہ کسی کی بھی نہیں سنتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ مثال کے طور پہ میں ایک کنزیومر ہوں, میں کسی شاپ پہ جاتا ہوں, میں وہاں سے کوئی چیز پرچیز کرتا ہوں, اور اگر وہ چیز کی کوالٹی اچھی نہیں ہے یا وہ چیز ایکسپائری ڈیٹ کی مل گئی ہے یا خدا نہ خواستہ اس کی قیمت کہیں اور تھی, اس نے مجھے زیادہ کی دے دی, تو کیا میں اس کو واپس نہیں کرنے کا حق رکھتا؟ ڈیفینیٹلی ہے. تو پھر میں کے الیکٹرک سے یہ کیوں نہیں حق رکھتا کہ تم اگر مثال کے طور پہ چوری کوئی اور کرتا ہے, تم سزا مجھے کس بات کی دیتے ہو, تم میری بجلی کیوں بند کرتے ہو, تم بل پہ لکھتے ہو کہ میں اسٹار کنزیومر ہوں, اس کے باوجود تم میری جو ہے لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہو. اسٹار کنزیومر کون ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ پرماننٹ صحیح بل دے رہا ہے, 12 مہینے آپ نے صحیح آپ بل اسے لے رہے ہو اور بجلی اس کو دے رہے ہو 8 گھنٹے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے, آپ نے سلیبس جو وہ سلیبس وہ چینج ہوتے ہیں, علیحدہ بات ہے, آپ نے لوڈ شیڈنگ کے ایک شیڈول بنائے ہوئے ہیں 2.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے, اس کے بعد آپ روزانہ کی بنیاد پر مینٹیننس کے نام سے بھی بند کر دیتے ہو. کیوں؟ کس نے اجازت دی ہے؟ اور دوسرا مجھے ایک سمجھ میں نہیں آتی, یہ آج بھی جو فیول 5 روپے 75 پیسے لگے ہیں, یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے حوالے سے لگے ہیں. تو یہ فیول ایڈجسٹمنٹ یعنی کہ فیول ڈلا کہاں پر؟ یہ لاگو ہوں گے جا کے سردیوں میں. سر ابھی شروع ہو جائیں گے نا, آپ کے سردیوں میں بل کم ہوں گے تو انہوں نے کہا ریکوری کرو, وہاں بھی بڑھا دو پیسے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ فیول جو استعمال ہوا یہاں شہر کراچی میں کہتا ہوں پوری عوام کو اکٹھا کر لیں, پوری عوام سے پوچھ لیں, بجلی ان کو پوری نہیں ملتی رہی, یہاں ہیٹ ویو چلتی رہی, لوگ مرتے رہے, گھروں سے لاشیں نکلتی رہی, لیکن کے الیکٹرک نے بجلی نہیں دی. وہ اپنی ہٹ درمی میں اڑی رہی کہ جناب ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. تو فیول کس میں ڈلا, کون سی مشین میں ڈلا, کون سے گلے میں ڈلا, کون سے مشینوں میں ڈال کر بجلی دی گئی, وہ بتایا تو جائے قوم کو. نہیں بتایا جاتا, کسی کو نہیں بتایا جاتا, کسی کو نہیں بتایا جاتا. پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو آڈٹ ہونا چاہیے. آڈٹ اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پہ ایکس کمپنی کہتی ہے کہ میں نے اتنا, یا جو بھی جہاں بھی ڈلا ہے اس کا اتنا ڈلا ہے, تو پہلے جس کمپنی سے پرچیز کیا اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, اس کے وہ ٹینکرز لوریز دیکھنی چاہیے کہاں سے کتنا فیول گیا, تب پتہ چلے نا. یا کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا ویسے ایک بات بتائیے, یہی حال تو پھر گیس کا بھی ہے نا. گیس کا ہمیں یاد ہے, ابھی کی بات, زیادہ پرانے نہیں, لائک کووڈ کے اراؤنڈ کوئی نارملی 150 سے 300 روپیہ الگ الگ سلیبز میں 150 300 600 روپے بل آیا کرتا. ایسے ہی ہے. ہاؤ کم یہ اچانک 5000 پہ چلا گیا, 4000 پہ چلا گیا؟ انہوں نے سوچا, انہوں نے اس پرائیویٹ کمپنی کا کچھ نہیں کیا, تو ہم تو سرکاری ہیں, وہ بھی خیر وہ ہے کمپنی ہے, تو انہوں نے سوچا کہ جب بیتی گنگا میں وہ ہاتھ دھو رہے ہیں تو یار ہم پیچھے کیوں بچ جائیں. اپنے لاسز نہ کہ الیکٹرک ختم کرتی ہے. جولائی کا بل 4400 روپے, میں وہی تو عرض کر رہا ہوں. ابھی تو گیزر بھی نہیں چل رہا ہے, گیزر بھی نہیں لگا ہوا. اور سیکنڈلی مجھے تو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے, لوگوں کی شکایت آتی ہے تو میں ان سے پہلے مذاکراً پوچھتا ہوں کہ یار تم نے گھر میں تندور تو نہیں لگایا بھائی. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے بات کرو تو وہ جس طرح کی ایگزامپل دیتے ہیں اس وقت شرمندگی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھروں میں بھی اتنا ہی بل آتا ہے, ہم کیا کریں. او بھائی آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ کی سیلری بھی تو دیکھو. یہاں میں بات کر رہا ہوں 20,000 والے کی, میں بات کر رہا ہوں 25,000 والے کی. پھر جہاں سے میٹر چوری کر کے لے گیا کوئی نشئی ہیروینی, جو بھی آیا اس نے میٹر چوری کر لیا, کیونکہ وہ پیتل لگا ہوتا ہے, چوری کر کے لے جاتے ہیں. آپ اس گھر کا میٹر نہیں لگاتے, اس کے بند میں بل بھیج رہے ہو. میٹر نہیں ہے اس کے گھر پہ لگا ہوا. میرے ساتھ چلے, میں علاقے دکھا سکتا ہوں, سوئی گیس آ جائے. سوئی گیس نے بھی بیسیکلی وہی وتیرہ اپنا لیا. انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ جتنی بھی کمپنیاں اس وقت ہیں, چاہے وہ کے الیکٹرک ہو یا جو بھی ہوں بجلی پرووائڈر. دوسری بات ظلم یہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سیلولر کمپنیز بنی ہوئی ہیں, 3-4 ہیں, چلے ابھی 2-3 تو کچھ وجوہات کی بنا پہ چلی گئی ہیں. اسی طرح کراچی جیسے اتنے بڑے شہر پہ مونوپلی نہیں ہونی چاہیے. کم از کم
3-4 कंपनियां होनी चाहिए, Yes. कम अज कम वो दें। अच्छा फिर कंपटीशन भी होगा ना उनमें दोनों में, कि मैंने इधर बिजली कम दी तो वो कहेगा मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो जब आप ये कंपटीशन तो बनाया, कंपटीशन बनाया नहीं जा अच्छा रहा। ये वैसे ये हमने सुना भी था पहले, बट आपको ये होता हुआ डुएबल कब तक नजर आ रहा है? देखिए सुना तो हमने ये भी था कि चाइना आ गई, चाइना कंपनी ले रही है, जबकि चाइना की कंपनी भी आईपीपीस में शामिल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है प्राइवेट है, जाहिर सी बात है, वो भी चाइना मुल्क की तो नहीं है ना, वो तो जस्ट कंपनीज हैं। बात ये है कि हमें ये भी सुहाने बाग दिखाया गया कि 300 रुपये में फी घर बिजली भी मिलेगी, ये वो सब बेसिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी हुकूमतें आईपीपीस के साथ जो मुआहदे करके बैठी हुई हैं ना, वो अगले 30 साल के हैं। सर मुझे चूंकि पॉडकास्ट को समेटना है, और मुझे के इलेक्ट्रिक तो ऐसा मौजू है, मेरा ख्याल है एक पॉडकास्ट क्या पूरी सीरीज भी हो तो कम है, जितने इसके मसाइल और जितने दुखड़े हैं। नहीं अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। बट थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें, क्या कहीं ना कहीं इन तमाम रेट्स का दारोमदार, जैसे फ्यूल एडजस्टमेंट की भी आपने बात की, तो क्या फ्यूल पे नॉर्मली कंज्यूमर की बात कर लें, पेट्रोल प्राइजेस जो कि चले 15 दिन तक स्टेबल तो रहती हैं, लेकिन वो भी अब अफोर्डेबल नहीं है, तो क्या ये भी कंज्यूमर राइट्स में आता है? नहीं बिल्कुल आता है। देखें बात ऐसा नहीं है कि अब असल में देखें उसके पीछे तो एक सबसे बड़ा फिनोमा है डॉलर का। देखें वो डॉलर से अगर आप मिलाएंगे उसको जाकर, तो वो डेफिनेटली वही प्राइस वही हो जाएंगी जो कभी ज़माने में हुआ करती थी। नहीं लेकिन ये भी तो अब तो बच्चे को भी शुगर आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं कि जी स्टेट को चूंकि पेट्रोल या फ्यूल जो है वो 130 रुपए का पड़ता है, आप क्यों 270 का दे रहे हैं? नहीं वो इस तरह पड़ता है ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आपने वो जो वहां से जो कीमत बनी, अब उसको डॉलर में आप कन्वर्ट तो करेंगे ना। ठीक है। अब जब उसको पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर से लेके जाएंगे, क्योंकि आपने तो वो नहीं देखे, जो बात है वो तो उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डॉलर हमने बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। सर दूध का ताल्लुक तो डॉलर से नहीं है ना, दूध तो आपका यहाँ कायदा, अब जैसे भैंस कॉलोनी में आपने एशिया की सबसे बड़ी मंडी है भैंस कॉलोनी, आपने ओगरा से उठाया डोगरा पे लेकर आ गए। सर मैं गुजरों तक लेकर आ गया, दूध वालों पे ले आए। बट अगेन मतलब दूध की परचेज, एक गरीब आदमी ने बच्चे को दूध देना है, ये तो उसका हक है ना। लेकिन फ्यूल अगर वो नहीं परचेज कर पा रहा, दूध परचेज करना तो वो भी देखें। मैं आपको एक अर्ज करूं कि दूध वाले अचानक से जब दिल करता है 180 से 220 पे चले जाएं, वो कहें जी पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल की वजह से हमारी अपनी कंजम्पशन महंगी हो गई है, या जो हमारे अपना रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया है, तो वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसको कंट्रोल किसने करना है? देखें ये तो अब ये जो आ गई ना, ये डोमेन हो गया जो भी कमिश्नर्स होते हैं ना हमारे यहाँ, उनका काम है। क्यों कंट्रोलर जनरल प्राइजेस है, मैं वहीं आ रहा हूँ, कंट्रोलर जनरल प्राइजेस हैं बेसिकली। सलीम राजपूत साहब कमिश्नर थे जब इलेक्शन चल रहे थे, तो ये इनका रेट था 180 रुपए का, लेकिन ये दूध बेच रहे थे 190 और 200 रुपए का। ठीक है। तो वो उधर आए, चूंकि काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, तकरीबन 2 साल से इनके रेट नहीं बढ़े थे। इन्होंने बड़ा वावेला किया, ये वर्किंग लेकर आए। अच्छा मैं ये बता दूं कि उस वर्किंग कमेटी में मैं भी शामिल हूँ। मैं कहूँ कि जी मैं नहीं हूँ, मैं छुप जाऊँ, तो इज दिस नॉट पॉसिबल। हमने जाकर इस चीज़ को, फिर हमने इनकी तकरीबन सुरजानी, सुराबकोट और भैंस कॉलोनी, इन तमाम के हमने सर्वे किए कि जनाब, उसमें हमारी टीम के लोग भी शामिल थे कि हमने चीज़ें कौन कितनी हैं सारी हमने वर्किंग की है। यहाँ तक कि जो भैंस के ऊपर एक कपड़ा मारते हैं ना, तो उसके भी पैसे इसमें शामिल होते हैं दूध के अंदर। मैं आपको बता दूँ, भैंस मरती है उसके पैसे भी शामिल, सब शामिल होते हैं। फिर वो इंजेक्शन लगाते हैं उसके पैसे भी शामिल होते हैं। सर वो इंजेक्शन जो लगाते हैं असूली तौर पे तो वो कानूनी तो नहीं करते ना काम। ठीक है। वो तो गैर कानूनी काम, पैसे तो शामिल, वो इस तरह पैसे शामिल है कि वो भैंस दूध ज़्यादा दे देती है, वो इस तरह कमा लेते हैं ना। तो एट द एंड ऑफ द डे जो आपने शुरू में डेफिनेशन बताई थी, निकलता तो कंज्यूमर की जेब से ही है। तो अब मेरा मकसद कहने का है कि उसमें ये लेकर आए थे 240 रुपए का रेट। सलीम राजपूत साहब, एक सवाल कर लूं मैं आपसे? जी सर। जो भैंस खैरपुर में या आज़ाद कश्मीर में 140 रुपए पर लीटर दूध दे रही है, वो कराची में क्यों 240 रुपए पर लीटर? भैंस तो वही है। हाँ नहीं, भैंस तो खैर वही है, लेकिन देखें इधर एक चीज़ है। देखें जो मीरपुर ख़ास या हैदराबाद है, तो वहाँ उनको ये जो होती है क्या बोलते हैं, चारा वारा जो होता है, निस्बतन कराची के सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ इनको मंगवानी है, जो हकीकत है। पानी इनको ख़रीदना है, पानी वहाँ इनको नहीं मिलता है, ख़रीदता है पानी, ये ख़रीदते हैं। और जो पानी होता है ज़मीन का, वो खारा पानी है इनके पास, तो वो ख़रीदते हैं उस पानी को, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट उन पर पड़ता है। हमने जब इनके साथ बैठ के देखे, फर्स्ट टाइम 3 वर्किंग हुई है, वरना इससे पहले कभी नहीं होती थी। वरना एक ही होता था, भाई इतने रेट है, बाकी खुद ही सही करो। अभी होलसेलर के अलग रेट हैं, और जो डेयरी फार्मर उसके अलग रेट हैं, और जो रिटेलर उसके अलग। डेयरी के भी जो मामला हैं, मैं जल्दी इसलिए कह रहा हूँ कि आपसे तफसीली करेंगे, यानी किसी दिन बैठ के सिर्फ चिकन पे बात करेंगे, किसी दिन बैठ के सिर्फ हम दूध पे करेंगे बात। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि सीआरपीसी जिस तरह से काम कर रहा है, और हम कम से कम इस पॉडकास्ट में तो लोगों को ये समझाएं
کہ اگر وہ کوئی بس کے ذریعے سے بھی کرایہ دے رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا اور کرایہ 30 روپے بنتا ہے اور اگر اس سے 50 روپے وصول کیے جا رہے ہیں تو آیا وہ کوئی ادارہ ہے کہیں جا کے کمپلین کریں؟ تو ڈیری کی جو آپ نے بات کی, گوشت کی قیمتیں کون طے کرتا ہے یا جیسے سبزیوں کی قیمتیں کون طے کرتا ہے؟ مجھے تو قانون کا یہ پتا تھا کہ روزانہ صبح 4 بجے جب بولی لگتی ہے تو ایک اسسٹنٹ کمشنر کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے جا کے وہاں پہ پرائس کنٹرول کرنا ہے. تو کیا روزانہ صبح 4 بجے اسسٹنٹ کمشنر صاحب جاتے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں جو سبزیاں ہیں نا, میں پہلے سبزی اور فروٹ پہ آ جاتا ہوں. جی پلیز. سبزیاں رات کو 12 بجے اس کی نیلامی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا روسٹر بنا ہوا ہے اور روسٹر میں ہر اسسٹنٹ کمشنر نے وہاں حاضری دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پر بیورو آف سپلائی اینڈ پرائزز جو ہے اس کے نمائندے ہوتے ہیں, انسپیکٹرز ہوتے ہیں وہاں پر, اور ان کے ED بھی جاتے ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ ایک ہے مارکیٹ کمیٹی جو کہ گورنمنٹ کے اس میں ہوتی ہے, ان کے نمائندے ہوتے ہیں. جب بولی ہوتی ہے, بولی میں کوئی سرکاری افسر کوئی انوالومنٹ نہیں کرتا, بولی لگتی رہتی ہے, بولی کو کوٹ کر لیا جاتا ہے کہ جناب یہ اتنی لگی اتنی لگی اتنی لگی, اور وہاں سے وہ ریٹ بالکل صحیح آتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, عموماً ہمارے یہاں نا ایک شکایت یہ ہوتی ہے کہ جناب پچھوں بڑا مہنگا ہے, جھوٹ ہوتا ہے وہ. اس جھوٹ کی میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں. نہیں تو سر یہ 1000 روپے کلو ادرک لہسن جب جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں, سراسر جھوٹ ہے. میں بتاتا ہوں نا, پیاز مہنگی ہو جاتی ہے. میری بیگم نے کہا کہ مجھے آپ نے رات پروگرام کرنا ہے تو مجھے پالک لا دیں. میں اپنے محلے کی سبزی والے کے پاس گیا تو اس نے تھوڑی سی دید کر لیتا ہے کہ یار بیگ صاحب وہ ایسا نہ ہو کل کمشنر کوئی بیسی آ جائے, تو دید کرتا ہے. تو اس نے مجھے 100 روپے کی 1.5 کلو پالک دی, میں نے جا کے بیگم کو دے دی. رات کو میں منڈی چلا گیا ہوں. آپ وہ عامر لیاقت صاحب کہتے تھے تکا مارو مسلمانوں, تو ذرا آپ تکا لگائیں کیا کلو ہوگی پالک. مجھے اس نے دی 70 روپے کے حساب سے, اس نے دے دی مجھے. ٹھیک ہے نا, نہیں آپ کے حساب سے منڈی میں کتنے کلو ہونی چاہیے؟ 40-50. 12 روپے کلو تھی وہاں پر. اللہ اکبر. اور کھلے عام بک رہی تھی, نو نیلامی شلامی نہیں, کھلے عام. تو میں تو یہ 700 گنا منافع, 700 گنا منافع. پھر اس کے بعد اس پہ بھی ایک جب سابقہ کمشنر تھے سلیم صاحب, ہم نے ان سے کہا جی ان کے ساتھ ایک تھوڑی سی زیادتی آپ لوگ کرتے ہیں کہ ان کا پروفٹ آپ لوگوں نے 2 روپے رکھا ہوا ہے, آپ ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں, ایک ریئلسٹک پروفٹ رکھیں تاکہ کم از کم وہ اپنا پروفٹ ایڈ کریں, اس پہ بیچیں. تو انہوں نے کہا جی کر لیں. پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ طے کر کے ہم نے ایک پروفٹ ان کے ڈیسائیڈ کیے, ان کے ساتھ بیٹھ کر. اب اچھا میں وہیں پھنسا ہوں, سوری. 12 روپے کلو تھی شہر میں آ کے 70 روپے کلو بیچی اس نے. فی الحال شہر کو چھوڑ دیں, کوئی ریٹ لسٹ تو آئی ہوگی نا. ریٹ لسٹ میں تو تھی نا. اب وہ منڈی وہ دکاندار کہاں دکھاتا ہے آپ کو ریٹ لسٹ. اچھا ہمارے جیسے بندے کا بھی قصور ہے جس کے موبائل میں ہوتی ہے. ریٹ لسٹ میں بھی 12 روپے تھی. ہاں 12 روپے تھی نا, 12 روپے. ٹھیک ہے. 12 روپے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پروفٹ لگا ہوگا 2-3 روپے, 15 روپے ہو گئی. 18 روپے کر لیں. میں کہتا ہوں 20 ہو گئی ہوگی, چلو تم نے کرایہ دیا ہوگا 20 روپے لگا لو. تو جو مثال کے طور پہ گلشن, طارق روڈ, ڈیفینس, کلفٹن, کہیں پر بھی, ہر جگہ تو خانسا میں نہیں جاتے نا. کوئی شکیل احمد بیگ صاحب یا سمرن جیسا خود بھی چلا جائے فیملی کے ساتھ, کوئی خاتون چلی جائے, تو منہ مانگے ریٹس لیے جائیں گے. منہ مانگے ریٹ لیے جاتے ہیں. بلکہ میرے ساتھ خود کے ساتھ کئی مرتبہ یہ ہو چکا ہے, لیکن میرے ساتھ چونکہ میرے موبائل میں ریٹ لسٹ ہوتی ہیں پڑی ہوئی, میں وہ نکالتا ہوں, میں اس کو بولتا ہوں کہ دیکھو بھائی نہ میرے سے زیادہ ضد بحث کرو نہ کچھ ہے, بات کچھ نہیں ہے, میں کمپلین کروں گا آپ کی. تو میں کہتا ہوں شکیل بیگ سب بن جائیں, سب بن جائیں. اور 1299 کمپلین نمبر ہے سر, کوئی ایسا لمبا چوڑا نمبر نہیں. اس کا حل صرف یہی ہے. تو سر کمپلین تو کریں گے نا. دیکھیں میں ایک بات ہے, مثال کے طور پہ اگر میں جو چیز مجھے مہنگی دے رہا ہے, میں وہ اتھارٹی کو بتانا تو میرا حق ہے یا نہیں ہے. اچھا جو آپ بات کر رہے ہیں اس طرح, تو پھر غریب جو ہمیشہ روتا رہتا ہے کہ یار ہمارے بچوں کا بھی حق ہے کہ وہ فروٹس کھا لیں, تو فروٹ اگر اتنا مہنگا نہیں ہے اور مہنگا بک رہا ہے, میں ابھی آپ اگر یہ چیز رائج ہو جائے تو رائج ہے یہ چیز. اور میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ ابھی آج کل بھنڈی مہنگی ہوئی بھی ہے, تو بھنڈی مہنگی ہے, تو میں بچت بازار وزٹ پہ تھا, تو میں نے کہا کہ ایک بھنڈی سب سے اچھی ہوتی ہے سلطان آباد کی, بہت اچھی بھنڈی ہوتی ہے. تو میں نے کہا یار وہ بھنڈی ہے, تو اس نے کہا وہ تو سر ہے ہی نہیں. اب وہ دوسری ایک بھنڈی پڑی ہوئی تھی, اس نے کہا سر یہ 400 روپے کلو. تو خیر وہ اتفاقاً میری نظر پڑی, میں نے کہا یہ کون سی ہے تم نے اتنی سی رکھی. بولا سر یہ سلطان آباد کی کسی کے لیے ہے. میں نے کہا اچھا کسی کے لیے, چلو نکالو مجھے دو. خیر اس نے مجھے دے دی, کہنے لگا 600 روپے کلو. میں نے لسٹ نکالی, اس میں 415 روپے کلو تھی. میں نے کہا یہ پیسے پکڑو. اس نے واویلا مچایا. اب آپ مجھے بتائیں یہ ظلم نہیں ہے کہ 600 روپے کلو, جبکہ آپ کو ادھر سے مل رہی ہے وہ چیز 370 روپے کلو. تو یار آپ نے لا کر اچھا یہ ان کو 370 میں پڑی تھی, وہ لسٹ میں 45 روپے کما سکتے ہیں. سر آپ کو اگر وہاں سے آپ لائے ہیں, کیونکہ بھنڈی ایک ایسی چیز ہے کہ منوں کے حساب سے تو نہیں لوگ. اچھا تھوڑا یہ تو سمجھائیں, ہمیشہ سے میں چونکہ ہم نے کچھ پروگرامس کیے ہیں, میں نے خود منڈی میں جا کے بھی کیے ہیں, اسلام آباد میں, پنڈی میں, کراچی میں. یہ ایک قوم, ایک قبیلہ آڑتی, یہ سب سے بڑا فراڈی یہی ہے.
आरती पता क्या, ये बीच के ये बड़ा जुमला कह रहे हैं आप, सबसे बड़ा फ्रॉडी आपको पकड़ लेगा। नहीं कोई बात नहीं, पकड़े मसा, ये बीच का बंदा है, कौन है मिडल मैन। देखिए ना, आप भी परेशान है, कौन है ये मैं बताता हूं आपको। नहीं मैं तो परेशान हूं, मुझे जवाब नहीं मिला। नहीं मैं बताता हूं, ये इसके ऊपर कमिश्नर शुएब अहमद सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने इस पे एक्शन भी ले लिया था। मसला ये है कि, लेकिन मसला पता है फ्रॉडी, मैंने ये इसलिए कहा कि वो चीज खरीद लेता है वहां से। सर ये डेजिग्नेशन कानूनी है? अब तो इसको कानूनी कर दिया गया ना, मिडल मैन, लफ्ज मिडल मैन, जैसे होलसेलर होता है। मैं आपको इसको थोड़ा सा यूं डिफाइन, होलसेलर तो ठीक है, मैं डिफाइन करता हूं ना आपको। अब मिसाल के तौर पे आप एक डेयरी फार्मर जिसने दूध निकाला, ठीक है, अब उससे बीच में आया मिडल मैन, ये वही आरती हो गया समझ लो, ठीक है। इसने क्या किया, उससे दूध खरीद लिया, आप समझे मेरी बात को, समझ आ गई। अब इसने बेचा किसको, रिटेलर को। पैसे किसके फंसे, इसके, किसके? सर फार्मर डायरेक्टली क्यों नहीं बेच सकता? सर बेचे, हमने कब मना किया? कराची तक आता है ना, उसकी गाड़ी आती है ना। उसने भी अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी ना कई शहरों में, लेकिन वो तो रिलीफ तो नहीं दे रहा ना, वो तो वही जो 220 रुपए सरकारी रेट हैं उसी पे बेच रहा है। मसला ये है कि जो मिडल मैन है, जो दूध की मैं अगर बात करता हूं, उसका पैसा फंसता है। इसी तरह मंडी में आरती का पैसा फंसता है। नहीं सर, ये तो फिर जिसके पास पैसा है, गरीब का तो पैसा नहीं फंसता। तो सर ऐसे ही आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, सोल्जर ये जो आपका बाजार है अपना जोड़िया बाजार, उसके अंदर भी तो कई मिडल मैन बैठे हुए। सर टमाटर 20 रुपए किलो फार्मर को पड़ रहा है, मिसाल के तौर, ठीक है, वो ग्रो कर रहा है कहीं पे भी, सिंध में, उसने मंडी में सेल कर दिया, हाँ, अब आप क्या ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर आड़ती के रहम पर है, वो 80 रुपए बेचे या 180 रुपए बेचे? ये पहली मर्तबा हुआ है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके ऊपर एक रेट की तलवार लटका दी है अथॉरिटी ने कि इससे अब ऊपर तुम नहीं जाओगे। कितनी? लेट्स से 20 रुपए, अगेन वही 20 रुपए, 2 रुपए उसके आड़ती के किलो पे। वो क्या करता है फिर, अब उसका पैसा लग गया। देखिए अब मैं थोड़ा क्लियर करूंगा, मैंने एक तरफ ये कहा तो दूसरी तरफ मुझे क्लियर भी करने दे। वो क्या करेगा कि जब वो उधर से ले लेगा नीलाम वाले से, क्योंकि वहां दुकानदार नहीं पहुंचते, वहां आम कंज्यूमर नहीं पहुंचता, वो आरती परचेज करके अपने पास रख लेता है। वो क्या करता है, मिसाल के तौर पे मेरी दुकान है, मुझे जितनी भेजनी उसने पैक किया, वो दे दिया, वो बना के थैली वेली जो भी है 2-3 रुपए वो उसके रख लेता है। वो क्या होता है, दुकानों को भेज देता है, फिर दुकानदार ने पैसे उसको कल देने परसों देने, वो उनका मसला है। वो नीलामी वाला पैसे उसी वक्त लेता है, ऑन द स्पॉट। डेयरी फार्मर पैसे उसी वक्त लेता है दूध वाले से जब वो दूध उठाता है, बल्कि एडवांस पैसे देता है। आरती की जो कमर थी वो टूट गई है, आप ये कह रहे हैं? आरती को तोड़ दिया कमिश्नर ने पहली मर्तबा। ये कब हुआ? ये तकरीबन इलेक्शन से पहले 4-6 महीने, बस जो भी है। तो उसमें फिर महंगाई कम क्यों नहीं हुई? नहीं, महंगाई तो अगर सरकारी लिस्टों में देखें तो महंगाई खत्म है। अच्छा, आप चिकन, अभी मैं उस तरफ आप नहीं जाना चाह रहे हैं तो, जी, चिकन है, चिकन का रेट सरकारी ऑफिशियल रेट क्या है चिकन का? 640 रुपए, 800 रुपए मिल रही है, 400 रुपए उसका वो है, लेकिन 800 रुपए पे गया हुआ है रेट। तो कहने का मकसद ये है कि हम यही तो कहते हैं कि सरकारी रेट नामा जो लगा है उसका इस्तकाक, उसकी इंपॉर्टेंस वो कंज्यूमर को क्यों नहीं मिलती? सर हम ये कहते हैं। मुझे एक बात होता है ना, आप ये चाहते हैं कि अवाम घरों से निकलें, कोई खातून घर से निकले बेचारी 1000 रुपया हाथ में या 2000 रुपया हाथ में लेके कि मैं बुनियादी चीज़ें ले लूँ, चिकन ले लूँ, आटा ले लूँ, वो मगजमारी करें, वो लड़ते रहें, कैसे मुमकिन है ये? There has to be some force, कोई तो हो, कोई फोर्स असल में जो ये काम कर ले। ये देखें ना, ये काम है असिस्टेंट कमिश्नर्स का। हाँ। देखें मेरी बात सुनिए, ये काम है असिस्टेंट कमिश्नर, वरना तो ऐसे तो हर एक अब आप मुझे बताएं, सर फाड़ता रहेगा। देखिए हमारे जो कारोबारी हजरात है ना, उनसे भी मेरी इस्तदा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर हर वक्त गवर्नमेंट डंडा मारती रहे, ज़रूरी नहीं है आपको आके जुर्माने करते रहे। आपके अंदर भी तो कुछ थोड़ी बहुत दीद होनी चाहिए, आपके अंदर भी थोड़ी बहुत तो इंसानों के लिए एहतराम होना चाहिए। आप एक चीज़ जितने की परचेज़ कर रहे हैं यार, उसके हिसाब से आप जो मुनासिब प्रॉफिट है वो लें। आपको मैं खातून की आपने बात की, सर मैं मंडी में था, बाज़ार में था, विज़िट कर रहा था मैं, तो एक खातून दुकानदार के पास गई, उसने सब्ज़ी वब्ज़ी ले ली सारी। लेने के बाद और मैं उसको नोट कर रहा हूँ कि ये क्या कर रही है। उसने मोबाइल निकाला और उसको कहने लगे हाँ भाई सब्जी की कितने की हो गई? उसने कहा इतने की। बोला क्यों इतने की हो गई? आज के तो रेट इतने। तो उसने कहा बाजी कहाँ से रेट, अभी तो लिस्ट ही नहीं आई। उसने कहा ये लो, मेरे से ले लो। उसने वो सोशल मीडिया से अपलोड की हुई है। तो लिस्ट का कोई नंबर है किस पे आती है? सिंपल, कमिश्नर कराची की आप फेसबुक पे जाएं, उस पे होता है। CRPC के फेसबुक पे जाएं, वहाँ पर पड़ी हुई होती है। इसके अलावा आप अगर व्हाट्सएप पे कमिश्नर कराची का एक वो बना हुआ है चैनल, उसको आप लाइक कर लें।
اس پہ بھی یہ لسٹ. اور اگر ریٹس کے بارے میں کوئی کمپلین کرنی کمپلین 1299 ہے. اس کے علاوہ بیورو آف سپلائی اینڈ پرائزز گورنمنٹ آف سندھ کا ایک ادارہ ہے, نیپا اس کا دفتر ہے, جن کا کام ہے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں. کمشنر کراچی کی مدد کرنا, وہ بھی ہیں, ان کے نمبر بھی ہم دیں گے. کمشنر کراچی کے بھی نمبر ہم آپ کو دے دیتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں رمضان مبارک میں ہم کیمپین چلا رہے تھے, تو کیمپین چلانے پہ بھی 15 سے 20 پورے شہر کراچی سے کمپلینٹس آتی تھیں. کمپلینٹس کیوں نہیں کرتے ہم کیوں نہیں بتاتے؟ ہم صرف ایک دوسرے کے آگے دکھ روتے ہیں. اور جب کہ موبائل آپ سوچ لیں, مثال کے طور پہ آپ ایک گھر میں جائیں تو آپ کو ہر گھر کے فرد کے پاس موبائل ضرور ملے گا, آپ کو ہر فرد کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ملے گا. تو بھائی پھر اپنی شکایت کیوں نہیں درج کرواتے ہو؟ کہ کوئی حرج ہے؟ کوئی لاٹھی مار رہا ہے, کوئی ڈنڈا مار رہا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں کچھ کہہ رہا. فرق اتنا ہے کہ آپ ایک دفعہ کرو گے, 2 دفعہ کرو گے, 3 دفعہ, اس کو ادارے کو اٹھنا پڑے گا, اس کو زندہ کرو ادارے کو. بھائی آپ کا کام ہے. صرف شکیل بیگ کے بولنے سے ادارہ زندہ نہیں ہوگا, پیچھے جب تک مین پاور بھی اکٹھی ہوگی. وہ دیکھیں نا, ہیومن رائٹس والے جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ اکیلے تو نہیں کھڑے ہوتے نا. باقی اچھا شکیل بھائی, آپ سے ان ساری باتوں سے ہٹ کر میں شکیل احمد بیگ صاحب سے ذاتی ایک سوال کروں. ضرور. کبھی تھکتے ہیں, کبھی خود سوچتے ہیں کہ یار میں جس جہاد میں یا جس پنگے میں پڑ گیا ہوں, میں مطلب پاگل ہی ہوں, میں اکیلا نکل آیا ہوں, میں تھک گیا ہوں, کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے؟ میری فیملی نے مجھے کہا, جب میرے پہ 2 مرتبہ مرڈر اٹیمپٹ ہوا. اچھا ہوا؟ ایک مرتبہ بلدیہ ٹاؤن میں ہوا تھا. میں نے ایک لوبریکینٹ بنانے والی فیکٹری پہ کیا تھا نجی ٹی وی کے ساتھ پروگرام. اچھا. تو اس میں جب آ گیا تو انہوں نے میری ریکی کی ہوئی تھی, اور میری گاڑی پیچھے سے انہوں نے پوری ڈیمیج کر دی تھی, لیکن اللہ رب الکریم نے مجھے محفوظ رکھا تھا. اللہ آپ کو مان میں. پھر ایک مرتبہ مجھے اپنا ناظم آباد کی طرف ہوا, اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی. اب میں کوشش کرتا ہوں اویئرنیس دینے کی. پہلے میں ہمیشہ کودتا رہا ہوں, لیکن اب میں کہتا ہوں کہ میری فیملی کہتی ہے کہ آپ کو شاید اپنی ضرورت نہیں ہے, ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میری ضرورت میرے پاکستانیوں کو بھی ہے, میرے کراچی کے شہریوں کو بھی ہے, آپ سب کو ہے. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ شکیل بیگ اگر کھڑے ہو کے چیز خرید سکتا ہے تو ہر کوئی خرید سکتا ہے. فرق اتنا ہے کہ اپنے لیے ضرور آواز اٹھاؤ. ضروری نہیں ہے کہ میں ایک مرتبہ کے الیکٹرک پہ میں نے پروٹیسٹ کیا, میں آپ کو اس کے چاہیں گے تو میں کلپ بھیجوا سکتا ہوں. میں حیران تھا, ہزاروں لوگ نکل کر آ گئے تھے, مجھے نہیں امید تھی کہ آئیں گے. پریس کلب پہ ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا کے الیکٹرک کے خلاف. تو اس دن میری اور ہمت بڑھی کہ نہیں یار, لوگ ہیں پریشان ہیں, ان کی پریشانی. تو جب میں یہ سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے جو زندگی دی ہے, 2 مرتبہ مجھے محفوظ کیا ہے, تو وہ اسی لیے دی ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کے لیے, شہریوں کے لیے جو فائٹ کر سکتا ہوں. اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھے. مجھے آپ سے آج کا جو پروگرام یا پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے جو محسوس ہوا کہ کم از کم اتنا مشکل نہیں ہے آواز اٹھانا, اور صحیح ڈائمینشن میں, صحیح ڈائریکشن میں اگر ہم اس سارے معاملے کو لے کر چلیں تو 100% نہیں تو 50% تو ہم کہیں نہ کہیں حالات بہتر کر سکتے ہیں. اس میں مجھے لگا کہ اگر شکیل بیگ اکیلا ہے تو کیوں مطلب یہ سارا رونا دھونا میرے گھر کا, آپ کے گھر کا, ہم سب کا, پورے پاکستان کا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے, ہر غریب آدمی کا, ایون مڈل کلاس یا عمرہ کا بھی ہے. تو اس میں یہ اتنا مشکل نہیں ہے. ایک چیز میں ضرور لوگوں سے کہوں گا, خاص کر ان کو کہ جو اشرافیہ میں جو لوگ آتے ہیں وہ بڑی تکلیف دہ کام کرتے ہیں کہ وہ کسی دکان پہ جاتے ہیں تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہ فروٹ کتنے کا ہے, یہ بھی نہیں پوچھتے سبزی کتنے کی ہے, اور وہ ان کی گاڑی میں وہ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں اور وہ پیسے دے کے چلے جاتے ہیں. اس کا نقصان مڈل کلاس کو ہوتا ہے, لوور کلاس کو ہوتا ہے, کیونکہ وہ دکاندار عادی ہو چکا ہوتا ہے ایسے گاہک کا, ایسے کسٹمر کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, آپ اس کو کسی کو غریب کے لیے مدد میں دے دیجئے, اس دکاندار کی مدد کر دیجئے کہ آپ اپنے دکان اچھی کر لو, لیکن قیمت پہ چیز پرچیز کیجئے جو اس کے سرکاری نرخ ہیں. آپ جس جگہ بھی جائیں, جس دکان میں بھی جائیں, روزانہ کی بنیاد پر لسٹیں پرنٹ ہوتی ہیں, آتی ہیں مارکیٹوں میں, اور یہ لے کر آتے ہیں, چھپا دیتے ہیں نیچے. جب مجسٹریٹ آتا ہے تو وہ کہاں سے آتی ہیں لسٹیں؟ کوئی اوپر سے کوئی پھینکتا ہے؟ نہیں, وہ نیچے چھپائی بھی ہوتی ہیں. جب ہم ان سے رجسٹ کرتے ہیں, اور پھر ایک چیز اور ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کہیں 4-6 ٹھیلے والے ہوں یا زیادہ ہوں تو وہ سب ایک ہو جاتے ہیں, تو کنزیومر کیوں نہیں ایک ہوتا؟ کنزیومر کیوں نہیں اپنے اندر یونائٹڈ ہو کے کام کیوں نہیں کرتا؟ اپنی یونائٹی کو کیوں نہیں شو کرتا؟ وہ شکیل بیگ کیوں نہیں بنتا؟ اور اگر شکیل بیگ بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر دروازہ غلط بجائے گا تو وہاں سے اندر سے کوئی غلط آدمی نکلے گا، لیکن اگر دروازہ آپ صحیح نوک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحیح شخص نکلے گا اور آپ کو پروٹوکول بھی دے گا. تو آپ صحیح دروازہ بجائیں، جو گورنمنٹ کا صحیح ادارہ ہے اس کا دروازہ بجائیں. جیسے آپ نے ایک سوال کیا، اس کو میں تھوڑا سا اور کلیئر کر دوں کہ الیکٹرک کے حوالے سے کہ کنزیومر پروٹیکشن کوڈ میں، تو میں نے کہا نیپرا میں جائیں، کیونکہ اگر نیپرا نہیں کرتی ہے تو پھر آپ کنزیومر پروٹیکشن میں جا سکتے ہیں کہ جی دیکھیں نیپرا پہ بھی گئے، انہوں نے نہیں سنا. لیکن ہم نے لاسٹ رمضان مجھے یاد ہے کہ نجی ٹی وی نے باقاعدہ اس پہ بڑا ماشاءاللہ بڑے پروگرام بھی کیے. ہم نے ٹیلر نے ایک کنزیومر کو تنگ کیا تھا، ہم نے کنزیومر پروٹیکشن کوڈ میں بھیجا، 48,000 روپے اس کو فائن ہوا ٹیلر کو. اور ٹیلر درزی کو. اچھا وہاں پہ بھی ریٹس کنٹرول ہو سکتے ہیں؟ جی ریٹ نہیں تھے، وہ اس کے کپڑے لے کے بیٹھ گیا تھا. اچھا. اور دے نہیں رہا تھا، اور وہ عید آ رہی تھی، وہ کنزیومر پروٹیکشن کوڈ چلا گیا. ہم نے اس کو کہا دیکھیں آپ سر یہ تو ہم نے ویسے ویسٹ کا سنا ہے، یورپ کا سنا ہے کہ وہاں پہ اگر سو کر دے، جو لفظ ہے نا میں تمہیں سو کر دوں گا، یہاں بھی ہے، تو یہاں ہو سکتا یہاں ہے. میں نے کمپنیوں کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ بڑی بڑی ہیں جن کو سو کیا اور ماشاءاللہ کنزیومر جیتا ہے سندھ میں. میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا آپ کو. شکیل صاحب وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو ویری مچ. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. شکیل احمد بیگ چیئرمین CRPC کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل پاکستان، اس کے چیئرمین ہیں، اور کم از کم آج کا پروگرام کرتے ہوئے جیسے انہوں نے فرمایا کہ صحیح دروازہ کھٹکھٹائیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شکیل صاحب کے ساتھ آج کا پوڈ کاسٹ کر کے میں نے صحیح دروازہ کھٹکھٹایا اور کچھ تقویت ملی ہے، مجھے کچھ طاقت محسوس ہو رہی ہے. کہیں نہ کہیں پر سوالات بہت زیادہ تھے، ابھی بھی ہیں، اور ایک پوری سیریز مجھے لگتا ہے کہ ایک پوری سیریز کرنی پڑے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک وعدہ ناظرین میں آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے حقوق کے بارے میں، ہمارے حقوق کے بارے میں، کنزیومر رائٹس صارفین کے حقوق کے بارے میں ہم نہ صرف آگہی بلکہ مسائل کے حل کے لیے بھی ایک پوری سیریز کا آغاز کریں گے. یہ فیصلہ شکیل صاحب کے ساتھ اس پروگرام کے دوران ہی میں نے کر لیا، اور کم از کم اس پوڈ کاسٹ کے بعد میں بیٹھ کے ان سے پوچھوں گا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں، جو جہاد ہم کر سکتے ہیں اس کیمرہ کے ذریعے سے، اس مائک کے ذریعے سے، جو آواز اٹھا سکتے ہیں وہ آواز ہم ضرور اٹھاتے رہیں گے، اور کم از کم اس میں شکیل صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. تو آپ اور آپ کی طاقت، آپ کی آواز کی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی. کوشش یہ کریں گے کہ ہم آپ کے حقوق یا جو صارف کے حقوق ہیں، جو پاکستانیوں کے بنیادی حقوق ہیں، وہ ان تک پہنچ سکیں. اس کے لیے آواز اٹھائیں، جس طرح شکیل صاحب نے فرمایا، آواز اٹھائیں. کچھ نمبرز انہوں نے بتا دیے ہیں، ان نمبرز پہ رابطہ کریں. سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے وطن کے لیے آواز ضرور اٹھائیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.